پردیسی لڑکے نے کس طرح دنیا جیتی۔ وہ کہتا ہے کہ نا مجھے گھر میں کوئی پیار نہیں کرتا سوائے میری ماں کے۔ کہتا میں جب بھی گھر میں جاتا نا، ماں سو رہی ہوتی، ماں کے پاؤں چومتا اور ہاتھ سے پاؤں دباتا، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی، میرا انتظار کرتی۔ کہتا ہم 7 بہن بھائی تھے، 6 بہن بھائی پہلی ماں سے تھے۔ جب وہ ماں فوت ہو گئی تو میرے باپ نے میری ماں سے شادی کی تو میں پیدا ہوا، اور میں بہت بڑا خوبصورت گبرو جوان تھا، گورا چٹا تھا، اس لیے سب مجھ سے نفرت کرتے تھے باقی بہن بھائی۔ دوسری نفرت کی وجہ یہ تھی کہ میرے جتنے بھی دوست تھے نا، وہ چھوٹی ذات کے تھے۔ میرا باپ گاؤں کا چودھری تھا، الیکشن لڑتا تھا، بھائی وکیل تھا، کوئی فوج میں ہے، بڑی عہدوں پہ تھے، اور سب مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ کہتا میں نے گاؤں میں کبھی لڑائی لینی، کبھی کبڈی کھیلنے گیا وہاں لڑائی ہو گئی، کوڈی کھیلنے گیا وہاں لڑائی ہو گئی، باڈی بلڈنگ کر رہا وہاں لڑائی ہو گئی، کہ آج دن لڑائیاں ہوتی۔ کہ زیادہ لڑائیاں ہوتی میری دوستوں کے پیچھے۔ کہتا میں یاروں کا یار تھا، اور میں نا جب گھر آتا تو باپ بھائی بھابیاں سب جلی کٹی سناتے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، مفت کی روٹیاں توڑنے آیا تھا، کوئی کام کیوں نہیں کرتا۔ کہتا میں نے BA پاس کیا تھا، ماں نے ان سے کہہ دیا کہ اب یہ جوان ہو گیا، اس کی رشتہ دیکھو کہیں شادی کر دو۔ سب کہتے ہیں، ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس نکھٹو سے کون شادی کرے گا۔ ماں کہتی دیکھنا میرا بیٹا ایسی عورت لے کے آئے گا جو پورے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی ہوگی۔ ماں کی شاید وہ بات بولنی تھی، وہ بات قبول ہونی تھی۔ تو ایک دن نا سب بیٹھے ہوئے باپ بھائی، تو کہتا ہے یہ اس کا نام ہے کیسر، اور سب پیار سے کالو کہتے تھے۔ گاؤں کے لڑکے کیسر پہلوان کہتے تھے، اور گھر والے اس کو کالو کہتے تھے۔ تھا وہ گورا چٹا۔ اپنے باپ اور بھائی سے کہتا ہے کہ میرے گاؤں کے جتنے بھی یار دوست ہیں نا، سب یورپ میں ہے، کوئی اٹلی میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، میں بھی کینیڈا جانا چاہتا ہوں۔ وہ بھائی اور باپ نا طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شکل ہے کینیڈا جانے والی، تجھے کوئی سعودی عرب لے جائے بڑی بات ہے، تو کینیڈا جانا چاہتا ہے، تیرے منہ سے کینیڈا کا لفظ نا بڑا عجیب سا لگتا ہے، جا اپنا کام کر، کینیڈا جانا چاہتا ہے۔ تو مجھ کو حقارت سے نا دھتکار دیا سب نے۔ کہتا میں آ گیا روتا ماں کے پاس، ماں کے گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ ماں کہتی پتر اگر تیرے نصیب میں کینیڈا ہے نا تو میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، رب جو کینیڈا لے کے ہی جائے گا۔ کہتا ہے اس دن میں تو یہ سوچ لیا کینیڈا جا پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، میں سعودی عرب لازمی جاؤں گا۔ کہتا میں رات کو نا جب بھی آتا نا گھر میں پھر لیٹ آتا، کیونکہ جب گھر میں جلدی آتا تھا بھائی بھابیاں نا جلی کٹی سناتے تھے۔ میں رات کو لیٹ آتا، ماں سو رہی ہوتی، ماں کے آگے پاؤں چومتا اور پاؤں دباتا، ماں اٹھ جاتی، اور بھابیوں نے کھانا سارا ختم کر دیا ہوتا، ماں پھر بھی نا کھانا چھپا کے رکھتی میرے لیے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، چوری بنا کے کھلاتی، اور ماں کی گود میں سو جاتا۔ ماں چھپکاتی رہتی، دعائیں دیتی رہتی۔ کہتا مجھ میں سارے عیب تھے، کبھی کسی وہ بہن بیٹی پہ نظر نہیں ڈالی بری۔ کہتا میں نے اپنے دوست تھے یہاں پہ نا سعودی عرب میں، کہتا میں پہلوانی کرتا تھا، جتنے بھی 7 گاؤں تھے نا سب لوگ جانتے تھے مجھ کو، پہلوان کو، کالو پہلوان، کیسر پہلوان کو۔ کہتا میں نا ان سب سے کہا مجھ کو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا پہلوان جی فکر مت کرو، میں ویزا بھیجتا ہوں۔ پہلوان کہتا ہے یار میرے پاس نا ایک پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں پاسپورٹ بنوا سکوں، میرا باپ بے شک امیر آدمی ہے پر میں ستیلا بیٹا ہوں، میری گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے پہلوان جی فکر مت کرو، سارا خرچہ میں کروں گا۔ پہلوان کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں آتے سارے پیسے پہلے آپ کو اتاروں گا، بعد میں اپنا پیسے جمع کروں گا۔ وہ کہتا ہے فکر مت کرو۔ اس نے پیسے بھیجے، ویزا کا بندوبست کیا، پاسپورٹ بنوایا، اور یہ جناب پہلوان ریڈی ہو گیا، اب جا رہا ہے سعودی عرب۔ اپنے باپ اور بھائی سے ملنے جاتا ہے کہ میں گلے ملوں آج، کسی نے سیدھے منہ بات نہ کی۔ کہتا ہے بھائی تو سعودی عرب جا رہا نا، اب دوبارہ مجھ شکل مت دکھانا، ٹھیک ہے، نکل یہاں سے۔ کسی نے کوئی دعا نہ دی، یہ روتا ہوا پھر آنسو لیے ماں کے پاس آیا، ماں نے گلے لگایا، تھپکی دی۔ کہتے پتر تیرے جانے کا دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے، شاید کچھ بن کے آنا، ان سب کا منہ توڑ جواب دینا۔ ماں کی پھر دعا قبول ہونی تھی، اور ماں جاتے ہوئے کہتی ہے پتر جس رب نے تجھے سعودی عرب بلایا نا وہی رب تجھے کینیڈا بھی لے کے جائے گا۔ اور ماں کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیسے قبول ہوتی ہیں پوری کہانی تفصیل سے سنیں۔ اب یہ سعودی عرب آ گیا۔ سعودی عرب آنے کے بعد اس کا دل نہ لگتا، کیونکہ ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا تھا، ماں کی گود میں سوتا تھا، اب ماں سے بات کیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔ اس نے نا اپنے فون کرنا بھابھی اور بھائی کو، ماں سے بات کرا دو، کبھی وہ بات کراتے کبھی نہ کراتے۔ اس نے پہلے جو پیسے آئے نا اس نے سارے اپنے دوست کو بھیجے، اسے کہا ایک موبائل دے کیمرے والا، میری ماں کو دے کے اور سمجھا کے کیسے آن آف کرنا ہے۔
تو جی وہ موبائل بھیج لیا دوست نے، اس کی ماں کو دیکھ کے آیا، بتایا کیسے کال کرنی ہے۔ جب ویڈیو کال پہ بیٹے کو دیکھا، ادھر ماں رو رہی ہے ادھر بیٹا رو رہا ہے، بڑا نا وہ منظر ایسا تھا دیکھنے والا۔ تو بیٹا پھر کام پہ لگ گیا، کام پہ لگ گیا، ماں نے ڈھیروں دعائیں دی بیٹے کو، اور نا اس نے بڑی محنت سے کام کیا۔ جو یہاں پہ لوگوں کی گالیاں برداشت نہیں کرتا تھا نا، وہاں پہ عربیوں کی گالیاں بھی برداشت کی، بری اچھی بری سب ساری صحبت دیکھی، اور ان کو نا سارے پیسے کما کے نا دے دیے۔ ان لوگوں کی نا ٹینکیاں تھی پانی والی جو پانی سپلائی کرتے ہیں، اور ایک پانی والی گاڑی تھی جو 20 لیٹر کی پانی کی کین ہوتی ہے گھروں میں سپلائی کرتے ہیں، وہ پانی والی گاڑی تھی۔ اس کا لائسنس بنوا دیا گاڑی کا، یہ گاڑی بھی دے دی اس کو، یہ جاتا ہے گھروں میں پانی سپلائی کر کے آتا۔ کہتا ہے ایک دن میں ایک نا پارکنگ میں کھڑا ہوں، وہاں پہ ایک میڈم پاکستانی آئی، ینگ سی تھی، 2 بچے ساتھ تھے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ گھر میں پانی سپلائی کرتے ہیں؟ کہتا جی میں سپلائی کرتا ہوں گھر میں پانی۔ اس میڈم نے کہا اپنا نمبر دے دو، میں اپنے گھر جا کے آپ کو لوکیشن بھیجوں گی، ہم کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ لڑکا تو مشکل نہیں، پانی میں لے آؤں گا۔ وہ میڈم گھر جاتی ہے، اگلے دن سینڈ کرتی ہے لوکیشن اس کو، یہ ہماری لوکیشن ہے، ہم کو 10 پانی کی بوتلیں چاہیے، اور پانی کی بوتل ہوتی ہے 7 ریال کی۔ اور اس عورت کا گھر تھا تیسری منزل پہ، گھر میں اس میں بلڈنگ میں لفٹ بھی نہیں تھی۔ یہ پانی کی بوتل لے کے گیا اوپر، چھوڑ کے آتا ہے، اس نے فی بوتل کے نا ڈبل پیسے دیے، 15 ریال دیے۔ لڑکا بڑا خوش ہوا، 10 بوتلیں اتاری، کافی پیسے بچ گئے اس کے، بڑا خوش تھا، شکر ادا کرتا ہے۔ اب وہ عورت اس کی نا پکی کسٹمر بن گئی۔ وہ عورت تھی، اس نے PhD کر رکھی تھی، اور اس پاس ڈگری تھی ڈاکٹر کی، اور وہ جناب یونیورسٹی میں بچیوں کو تعلیم دیتی تھی، عربی بچیوں کو۔ اس کی تنخواہ تھی 12-14 ہزار۔ وہ سوکھی تھی، اچھے کھاتی پیتی کا تھی۔ اب نا اس عورت نے اس بلڈنگ میں اور بھی کسٹمر اس کو لے دیے، اور جب بھی اس گھر جاتا وہ فون آتا نا اس میڈم کا، یہ بھاگا بھاگا جاتا، پیسے ڈبل ملیں گے وہاں پہ۔ اور جب بھی کھانے کا ٹائم ہوتا وہ کھانا بھی کھلاتی اس کو، پانی بھی پلاتی، اور اچھے سے اس کے ساتھ نا اس کا بیہیویئر اچھا تھا، یہ بڑا خوش تھا وہاں پہ۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ایک دن عورت کہتی ہے میڈم میری مشین میں کوئی پرابلم ہے، AC میں کوئی پرابلم ہے، فریج میں چھوٹے مسئلے ہیں، کوئی لائٹ چینج کرنے والی ہے، کوئی ہے جاننے والا؟ یہ کہتا ہے مشکل نہیں ہے۔ پہلوان تو نا یاروں کا یار تھا، اس کے جو بھی ملتا ہے نا اس کا دوست بن جاتا تھا۔ پہلوان نے بہت دوست بنا رکھے تھے، اپنے دوستوں کو لے کے جاتا ہے، بجلی کا کام، فریج کا کام، مشین کا، سارے کام کرا دیتا ہے۔ اب تو اس گھر کا نا یہ والی وارث بن گیا، گھر میں کوئی بھی چیز خراب ہوتی اس نے ٹھیک کرانی ہے، کوئی بھی کام ہے اس نے کرا کے دینا ہے۔ وہ کہتی مجھے بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے وہاں پہ ٹیوشن پہ، کہیں جانا ہوتا ہے، تو پہلوان نے نا اگر تم چھوٹی گاڑی لے لو ان کو بھی چھوڑایا کرو۔ پہلوان نے پارٹ ٹائم کے لیے گاڑی لے لی، میڈم نے پیسے دیے، اس نے گاڑی لے لی۔ یہ ٹینکی کا پانی ختم ہونے کے بعد نا بعد میں اپنے وہ ٹیکسی چلاتا، اچھے پیسے کمانے لگ پڑا۔ اکثر اس گھر میں جاتا، میڈم کھانا بناتی، کھانا دیتی، کھانا کھاتا، گھر کا فرد سا بن گیا۔ اب نا یہ دیکھتا کہ اس گھر میں میڈم ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کا شوہر کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ایک دن اب بچے سے کہتا ہے بیٹا آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں، دیکھے نہیں کبھی؟ بچہ اٹھا ہے، اٹھ کے جا کے ماما سے کہا ہے اپنی سے کہ انکل نے ایسے سے کہہ رہے ہیں۔ انکل کیسے ایسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی ماں تو غصے سے لال پلی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے سے بات پوچھنے والی؟ تم کو اگر کوئی بات پوچھنی ہے مجھ سے پوچھو، بچوں کے کچے ذہن میں ایسی بات ڈال رہے ہو، خبردار آئندہ میرے گھر آئے تو نکل جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے تمہارا پانی۔ لڑکا حیران پریشان، یہ میں نے اتنی بڑی غلطی کون سی کر دی ہے؟ لڑکا گھر آ گیا، لڑکے کو چین نہ آئے، اتنا اچھا کسٹمر چلا گیا، اور اچھے کے بعد اس نے پوچھا کیا تھا، غلطی کیا دی؟ لڑکے نے ایک دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، تیسرے دن پہنچ گیا اس گھر میں، اور میڈم گھر سے باہر نکل رہی ہے اور یہ وہ گھر پہنچ گیا۔ یہ ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا کہ کہتا ہے میڈم جی معافی دے دیں، مجھ سے کوئی الفاظ میں بھول چول میں غلط بات ہو گئی ہو تو، میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا پوچھنے کا۔ وہ عورت کہتی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے، میری اپنے شوہر سے طلاق ہو چکی ہے، اور بچوں سے کوئی پوچھتا ہے نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے، اگر آپ کوئی بات پوچھنی تھی مجھ سے پوچھتے۔ تو میڈم کہتی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ پانی لے کے آیا کریں گے۔ اب دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ میڈم ایک بار پوچھتی ہے کہ کیسر تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کیسر کہتا ہے میری شادی نہیں ہوئی۔ کہتا ہے میں نا ستیلا ہوں بچہ، تو میرے جو ماں باپ ہے نا وہ تو باپ ماں تو مجھ سے پیار کرتی ہے، باپ اور بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ پتہ میری شادی کریں نہ کریں، اب میں 4 پیسے کماؤں گا پھر جا کے دیکھیں گے رشتہ کوئی۔
عورت کہتی ہے تمہارا کوئی خواب ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ایک ہی خواب ہے، بس میں نے کینیڈا جانا ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک بار اپنے باپ سے اور بھائی سے کہہ دیا میں نے کینیڈا جانا ہے، تو انہوں نے میرے بہت نہ بےزتی کی کہ یہ منہ ہے شکل کینیڈا جانے والی، تو سعودی عرب جانے کے قابل نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر مجھے دوست نے مجھے یہاں بلا لیا۔ عورت کہتی ہے کینیڈا جانا کون سا مشکل ہے؟ کہتا ہے کیوں؟ کینیڈا بہت مشکل ہے، اتنے پیسے چاہیے، اتنے ڈاکومنٹ چاہیے۔ عورت کہتی ہے میری نیشنلٹی کینیڈا کی ہے۔ کہتا ہے آپ کی نیشنلٹی کینیڈا کی ہے؟ کہتے ہاں، یہ بچے بھی کینیڈا کی پیدائش ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا۔ عورت کہتی ہے میں تمہاری مدد تو کر سکتی ہوں، لیکن مجھے تم پہ یقین نہیں ہے، کہیں تم وہ کینیڈا جا کے بھاگ نہ جاؤ، میں تم کینیڈا لے کے جا سکتی ہوں۔ کہتا ہے کینیڈا لے کے جا سکتی ہوں مجھ کو آپ؟ کہتا ہاں۔ کہتا ہے میں آپ کا نوکر بن کے رہوں گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گی۔ وہ کہتی ہے نوکر نہیں بننا۔ کہتے ہیں عورت کی نا عزت نہ شوہر کے بغیر عزت نہیں ہوتی۔ اگر تم اس سے شادی کرو گے، وفادار رہو گے، میں عمر میں تم سے بڑی ہوں تھوڑی سی، اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں تم کینیڈا جا کے بھاگ نہیں جاؤ گے، تو میں تمہیں شادی کرنا چاہتی ہوں، ان بچوں کو باپ کا سایہ دینا چاہتی ہوں۔ کہتا ہے مجھے اپنی کوئی طلب نہیں ہے، بس ایک سیکیور ہوتا ہے انسان۔ لڑکا کہتا ہے پہلوان کہتا ہے میڈم جی جیسے آپ کہو گے ویسا کروں گا، بس ایک بار کینیڈا کا ویزا لگوا دو، میں اب کینیڈا پہنچ کے فوٹو نا اپنے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اپنے باپ اور بھائی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کینیڈا بھی آ سکتا ہوں۔ اصل میں اس کی ماں نے دعائیں کی تھی، دعائیں رنگ لانی تھی، تو یہ میڈم نے اپنے اس کے ڈاکومنٹ پورے کیے اس کو نا، اور میڈم کے نا کچھ تھیسس باقی تھے، وہ تھیسس کے لیے کینیڈا جانا تھا۔ یہاں سے جاب جو تھی نا اسے، یہاں سے اس کو لوکیشن مل گئی، 2.5 3 سال کی چھٹی ملی، جو بھی کیا اس نے کینیڈا چلی گئی، سال اس کو لے گئی، وہاں پہ اس نے جا کے جاب بھی کی، اپنی کورس مکمل کیا، اور اس دوران اس کو جو ہے نا نیشنلٹی مل گئی کینیڈا کی۔ جب کینیڈا کی نیشنلٹی اور گرین کارڈ جو ملنے کے بعد اس نے جو فوٹو بھیجی ہیں اپنے باپ کو اور بھائی کو، اور ساتھ اس نے جناب ڈالر بھیجے ہیں کسی کے ہاتھ، باپ اور بھائی جناب دیکھ کے ہکا بکا حیران پریشان۔ پھر نا اس نے گاؤں میں ایک جگہ خریدی، وہاں پہ کوٹھی بنائی، ماں کی دعا کوٹھی کے باہر لکھا، اور کوٹھی میں کہا ماں یہ چابیاں ہیں، چاہے تو رکھ، چاہے بھائیوں کو رکھ یا باپ کو رکھ، یہ سمجھ لے ایک نشانی کے طور پہ کہ تیرا کالو پتر نا کینیڈا پہنچ گیا۔ لو جی، پھر وہی باپ اور بھائی جب ڈالر آتے دیکھتے، وہ فون بھی کرتے اس کو اور حال چال پوچھتے، پتر وہ دھیان رکھنا یورپ میں کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے، ایسی ایسی باتیں کرتے۔ یہ سنتا، اور اس نے بتایا اپنی ماں کو ماں میں نے شادی کر لی ہے، اور تو کہہ رہی تھی نا کہ جو کالو کی بیوی ہوگی پورے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہوگی، ماں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ہمارے پورے خاندان میں پی ایچ ڈی نہیں کر رکھی، اس کی ڈگری اتنی بڑی ہے، اس کی تنخواہ پتہ ہے کتنی ہے؟ کہتا ہے پاکستانی کم سے 7 8 لاکھ بنتے ہیں۔ ماں یہ دیکھ یہ میرے بچے بھی ہیں۔ ماں بڑی خوش ہوتی، کچھ دن میں رہتا ہے کینیڈا میں، پھر سعودی عرب آ جاتا ہے، سعودی عرب میں آ کے اپنی ماں کا ویزا لگواتا ہے، عمرے بلاتا ہے، ماں کو عمرہ کراتا ہے۔ ماں کی دعا ہے نا کبھی بھی رد نہیں جاتی، لیکن ہے کہ ہم ماں کی دعا لینے کے قابل تو ہونا۔ وہ کیسا بھی تھا نا، اس کو وہ کالو کہتا ہے میرے میں سب عیب تھے، لڑتا جھگڑتا محلے میں، پر میں نے کسی بہن بیٹی کی عزت خراب نہیں کی، اور ہمیشہ ماں کی قدر کی ہے۔ ماں نے مارا ہے، پیٹا ہے، کچھ بھی کہا ہے، ماں کے آگے پاؤں چومے ہیں، اور میں نے پاؤں دبوئے ہیں، تو آج میں دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، ماں بھی ہے، دولت بھی ہے، ایک محنت پیار کرنے والی بیوی بھی ہے، اور اس کے بعد 2 بچے پہلے تھے اور 2 بچے اللہ نے اور دے دیے، 4 بچے ہو گئے۔ کہتا ہے کسی کو یہ نہیں لگ پتا کہ 2 بچے ہیں میرے یا 4 بچے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ چاروں بچے کالو کے ہیں۔ یہاں تو کالو کوئی نہیں کہتا، سارے کیسر کہتے ہیں۔ یہ اس پردیسی کی کہانی تھی۔ بولا جب وہ کہانی سنا رہا تھا نا، یہ بندہ جب پہلی بار کبھی دیکھا ہم نے، ہاں یہ ہم نے دیکھا تھا پہلی بار تو جب پانی اتارتا تھا، تو اب کچھ بات دیر بعد دیکھا اس کو، بڑی زبردست مونچھیں، بڑی اچھی پرسنالٹی، صاف کپڑے، ٹپ ٹاپ، بڑی سی گاڑی۔ ہم سوچے شاید یہ کسی گھر میں ہاؤس ڈرائیور لگ گیا، کیونکہ ایک دم تو بندہ چینج نہیں ہوتا نا، 5 7 سال میں کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ تو اسے جب پتا کیا تو اس نے اپنی ساری کہانی بتائی کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ماں کی دعا رنگ لاتی ہے، وہ تو ایک ہی بات کرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے ماں کا دل دکھایا نا، تو ماں سے نا معافی مانگ لیں، پاؤں دبا کے ماں کی ضرورت کی چیز لا دیں، ماں خوش ہو جائے گی، ماں ناراض نہیں ہوتی، اور آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، کیونکہ گھر میں سب سے بڑا پیر گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ ہیں۔
آپ پیروں کے پاس جاؤ گے، درباروں میں جا کے مانگو گے، کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے کیسر اور کالو پہلوان کی، جو منڈی سائڈ کا رہنے والا کسی گاؤں کا۔ آپ کو کہانی آپ کو اچھی لگی ہو نا، تو اس کی ماں کے لیے ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔